السلام علیکم۔ خلیفہ مہتدی باللہ، ایک اصلاح پسند خلیفہ۔ یہ واقعہ تاریخ طبری اور دی عباسیڈ کیلیفیٹ نامی کتب میں مفصلاً مذکور ہے۔ خلیفہ مہتدی باللہ خلیفہ واثق باللہ کے صاحبزادے تھے، جنہیں سن 255 ہجری میں ان کے چچا زاد بھائی خلیفہ معتز کے قتل کے بعد قید سے نکال کر تخت نشین کیا گیا۔ خلیفہ مہتدی کافی حد تک اپنے چچا خلیفہ متوکل علی اللہ کی طرح اصلاح پسند اور مذہبی خلیفہ تھے، لیکن اس معاملے میں ان سے بہت آگے نکلے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے جب خلافت کی گدی پر وہ جب خلافت کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے تمام تکلفات ہٹا دیے۔ ایک خلافت تاریخ الخلفاء نامی کتاب میں یہ مفصلاً مذکور ہے کہ جب وہ تخت نشین ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے وہ تمام مینڈھے اور حلال پرندے ذبح کروا دیے جو لوگوں کی تفریح تباہ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ وہ تمام وحشی درندے قتل کرا دیے جو لوگوں کے لیے تفریح کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، اور انتہائی عیش و تکلف کے تمام لوازمات ہٹا دیے، یہاں تک کہ یہ تک منقول ہے کہ وہ نبیذ جیسے حلال مشروب سے بھی اجتناب کرتے تھے، جو کھجور اور بعض اوقات کشمش سے بنایا جاتا تھا۔ وہ نبیذ تک نہیں پیتے تھے۔ روزہ جب افطار فرماتے تو میدے کی روٹیوں اور زیتون کے تیل سے روزہ افطار فرماتے تھے، انتہائی سادہ، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے جنہوں نے اموی دور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور دیکھا ہوا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دوسرا ظہور ہیں، یعنی یہ عمر بن عبدالعزیز ثانی ہیں۔ چنانچہ جب ترک فوج کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اس میں ناکامی ہوئی اور ترکوں سے ان کی جنگ چھڑی، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ترکوں سے پوچھا کہ میں تو تمہیں اسلام اور تہذیب و تمدن کی راہ دکھا رہا ہوں، تم میرے کیوں دشمن ہو؟ انہوں نے کہا تم سے پہلے جن خلفاء نے یہ کوشش کی، انہوں نے یہ کوشش پڑھے لکھے لوگوں اور باشعور لوگوں کے درمیان کی تھی۔ ہم کو نہ تعلیم سے سروکار ہے، نہ ہم کو شعور ہے، لہذا ہم جس طرز زندگی کے برسوں سے صدیوں سے عادی چلے آ رہے ہیں، تم ہمیں اس سے متنفر کر رہے ہو، اس لیے ہم تمہارے دشمن ہو گئے۔ لہذا ترکوں کی اور مہتدی باللہ کی جنگ شروع ہوئی تو باقاعدہ خانہ کعبہ میں روایت ملتی کہ خانہ کعبہ میں پرچیاں لکھ کے ڈالی گئیں کہ اپنے عادل خلیفہ مثل عمر ابن عبدالعزیز کے لیے دعا کرو۔ ان کے لیے دعا کی گئی اور پورے ملک گیر سطح پر پوری سلطنت میں ان کے لیے دعا کی گئی، لیکن اس کے باوجود ترکوں کا ظلم و ستم اتنا بڑھا کہ صرف 1 سال کی حکومت کے بعد انہیں تخت سے اتار کر شہید کر دیا گیا۔ یہ تھا خلیفہ مہتدی کے مختصر دور، ان کی اصلاحات اور ان کی شہادت کا ایک مختصر لیکن المناک واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان کے جانشین کے متعلق کسی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔